बिजनेसमैन अपने बच्चों के साथ ताल्लुक के बारे में बड़े परेशान हैं। 9 काम करें, ये आपके बच्चों के साथ ताल्लुक बड़ा बेहतरीन बना देगा। हर बिजनेसमैन पैसा इसलिए कमाता है, बिजनेस को दिन रात इसलिए देता है ताकि उसकी नस्ल कामयाब हो सके। लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि वही नस्ल अपने वालिद के अगेंस्ट खड़ी हो जाती है और वही नस्ल अपने वालिद को जो मिलना चाहिए रिस्पेक्ट का लेवल वो नहीं देती। अगर ऐसे प्रॉब्लम से आप बचना चाहते हैं तो इस फ्री ट्रेनिंग को मुकम्मल देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यासिन शाकिर, बिजनेस कोच, ट्रेनर, NLP। सर, बिजनेसमैन कोई ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो कि वो सारी ज़िंदगी मेहनत करे, मेहनत करने के बाद उसका अपने बच्चों के साथ अपना ताल्लुक अपने घर में ठीक ना रहे। ऐसा कोई है? ऐसा कोई नहीं है ना। तो आप भी अगर ताल्लुक को बेहतर करना चाहते हैं तो ये 9 चीज़ें ज़रूर सीखें। लेकिन इन 9 चीज़ों की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल आपका है, इसे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका शुक्रिया। आप अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइएगा, लाइक कीजिएगा और सेशन के एंड पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये फ्री ट्रेनिंग आपको कैसी लग रही। नंबर 1 सर, इज्जत नफ्स। याद रखें, बच्चे आपके हैं, आप उनके वालिद हैं, आप उनकी वालिदा हैं। तो जब बच्चे आपके हैं, जैसे आप अपनी इज्जत करते हैं ऐसे अपने बच्चों की इज्जत करें। आप अपने बच्चों को इज्जत करना सिखाते हैं। अगर आप अपने बच्चों की इज्जत करने के बजाय आप उनको दबाते हैं तो सर इससे ना आपको इज्जत मिलेगी, ना आपका बच्चा इज्जत सीखेगा। तो अपने बच्चों के साथ रिस्पेक्ट का रिलेशन बनाएं। दबाव, नफरत, ज़बरदस्ती और सख्ती का रिलेशन कभी ना बनाएं। नंबर 2 सर, कम्युनिकेशन को शानदार बनाएं। शानदार कम्युनिकेशन आपके शानदार ताल्लुकात की ज़मानत है। अगर आपकी कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, यानी कि बातचीत करने का अंदाज ठीक नहीं है, तो कैसे आप इज्जत पैदा करेंगे, कैसे आप ताल्लुक को मजबूत बनाएंगे। कमज़ोर कम्युनिकेशन कमज़ोर ताल्लुकात की वजह बनती है। तो अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करें। बिजनेस तो आप कर ही रहे हैं, जितनी खूबसूरत गुफ्तगू आप बिजनेसमैन के साथ करते हैं, अपने पार्टनर्स के साथ करते हैं, तो बच्चे आपके पार्टनर हैं, वाइफ आपकी पार्टनर है, इनके साथ भी इतनी ही अच्छी गुफ्तगू करें। नंबर 3, ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, इसे फ्रीडम चाहिए, इसे आज़ादी चाहिए। लेकिन अपने बच्चों को एक स्ट्रक्चर्ड आज़ादी दें। स्ट्रक्चर्ड आज़ादी से मुराद ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कि ये लिमिट्स हैं, उन लिमिट्स तक बच्चों को आज़ादी ज़रूर दें। हर मामले में बच्चों को दबाएं नहीं, हर मामले में बच्चों को कैद नहीं करें, आज़ादी दें। ये आज़ादी उनकी क्रिएटिव एबिलिटीज़ को शार्पन करेगी और उन बच्चों की क्रिएटिव एबिलिटीज़ में आप उनका साथ दें। ये उनका राइट है, आपका फ़र्ज़ है। अगर आप ये करेंगे तो इससे भी आपका ताल्लुक अपने बच्चों के साथ मजबूत होगा। नंबर 4, अपने बच्चों के साथ रवैये में लचक पैदा करें। सर याद रखिएगा, मैम याद रखिएगा, आपका बच्चा है, आप अपने बच्चे के साथ जुल्म कैसे कर सकते हैं, ज़्यादती कैसे कर सकते हैं। आपने तो इसे दुआओं से मांगा है, तो अब जब आपको अल्लाह ने अता कर दिया है तो आपका रवैया उसके साथ ऐसा क्यों है कि आप अपने रवैये में ज़रा बराबर भी लचक नहीं रखते। तो अपने रवैयों में लचक पैदा करें, ये आपके बच्चों में लचक पैदा कर देगा, फ्लेक्सिबिलिटी पैदा कर देगा। जब वालिदैन के रवैये में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती तो बच्चों के रवैये में कभी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती। नंबर 5, लिमिट्स ज़रूर तय करें। मसला ये होता है कि वालिदैन या तो हद से ज़्यादा प्यार करते हैं या हद से ज़्यादा नफ़रत करते हैं। ये बहुत बड़ी ख़राबी है। देखो, अगर लिमिट्स नहीं है कि आपने कब क्या देना है और क्या नहीं देना, कितनी मोहब्बत देनी है और कितनी मोहब्बत नहीं देनी, इसमें कोई शक नहीं है। लव हैज़ नो बाउंड्रीज़, मोहब्बत की कोई बाउंड्री नहीं होती, लेकिन रिश्तों में बाउंड्रीज़ होती हैं। आप वालिद या वालिदा हैं तो ये बच्चों को पता होना चाहिए कि आप वालिद और वालिदा हैं। वो आपको ब्लैकमेल ना कर सकें, वरना क्या होगा कि आपकी इस पिदराना शफकत को लोग ब्लैकमेल कर लेंगे। लोग से मुराद आपके बच्चे। तो आपने उनको किस वक्त क्या कहना है, कितनी मोहब्बत देनी है, ये आपको पता होना चाहिए और उनको इल्म होना चाहिए कि हम इस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते, ये हमारी हद है। और ये कहे बगैर
یہ انٹولڈ بھی ہو سکتی ہے اور ٹولڈ بھی ہو سکتی ہے. میں ہمیشہ پریفر کرتا ہوں کہ بچوں کو بتائیں کہ یہ لمٹس ہے, اس کو آپ کراس نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ والد اور والدہ, آپ اگر والدہ ہیں تو آپ اپنے خامد کی رسپیکٹ اپنے بچوں کو سکھائیں. یہ ریڈ لائن ہونی چاہیے آپ کی کہ اگر آپ کا بچہ آپ کے والد کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے تو آپ کو ایکشن لینا چاہیے. اسی طرح اگر آپ خامد ہیں اور آپ کے بچے آپ کی بیوی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں, کہا نہیں مانتے, تو یہ آپ کی ریڈ لائن ہونی چاہیے, یہ لمٹ ہونی چاہیے کہ نہ. اکثر گھروں میں جو لڑائیاں جھگڑے نا وہ اس بات پر ہیں, ماں بچوں کو فیور کر رہی ہے, باپ بچوں کو فیور کر رہا ہے, اور دونوں اپنی رسپیکٹ اپنے ہاتھوں سے ضائع کیے جا رہے ہیں. یہ کبھی نہ کریں, کبھی یہ خطرناک غلطی نہ کریں. نمبر 6, پرفیکشن سے جان چھڑا لیں جناب. فرض کر لیں آپ ایک والد ہیں یا والدہ ہیں, کیا آپ پرفیکٹ ہیں؟ سوال ہے میرا آپ سے. جب میں یا آپ پرفیکٹ نہیں ہیں تو پھر ہم بچوں سے یہ کیسے ایکسپیکٹیشن کر سکتے ہیں کہ وہ ہر کام پرفیکٹ کریں گے, ہر کام ایسے کمال کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. تو جب ایسا نہیں ہوگا تو بچوں کے اوپر پرفیکشن کا پریشر نہ ڈالیں. یہ ایک پرفیکشن پریشر ایک ایسا پریشر ہے جو کہ آپ کے بچے کو بہتر ہونے ہی نہیں دیتا. وہ اپنی ساری انرجی اس پرفیکشن کی طرف لگا دیتا ہے, اس کا بنتا ہی کچھ نہیں, وہ آپ سے بھی دور ہو جاتا ہے. تو اپنے بچوں کو پرفیکشن پریشر سے نکالیں, ان کے ساتھ ان کو بتائیں کہ مسٹیکس آر اوکے, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن مسٹیکس پر اڑنا بہت بڑی بات ہے. اس میں آپ کو مسٹیک سے لیسن, سبق سیکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو دوبارہ بہتر کرنا چاہیے. تو آپ ایک ہی چیز کے اوپر اٹک کر اسے کمال کرنے میں لگ جائیں, باقی ساری زندگی خراب ہو جائے. جیسے بیٹا یا بیٹی صرف زیادہ نمبر لینے کے چکر میں, ٹاپ پر جانے کے چکر میں, نہ ماں سے اچھا تعلق ہے, نہ بہن سے, نہ بھائی سے, کسی سے تعلق اچھا نہیں, صرف کتاب کتاب کتاب. تو یہ پرفیکشن ہے, پرفیکشنسٹ ایٹیٹیوڈ ہے. خراب ہو جائے گا سب کچھ, اس کی اپنی صحت بھی خراب ہو جائے گی. میں ایک جسٹ ایگزامپل دے رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچوں کو پڑھنے نہ دیں, پڑھنے دیں, لیکن پرفیکٹ بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ نہیں بن سکیں گے. آپ امپروومنٹ کی طرف جائیں اور سارے ایریاز کو امپروو کریں, اس سے آپ کو بہتری کا ایلیمنٹ ملے گا. نمبر 7, فارگیونیس کی پریکٹس کریں, یعنی کہ معافی دیں, معافی مانگیں. آپ سے اگر کوئی غلط, پہل آپ کریں. میں ہمیشہ والدین سے کہتا ہوں پہل آپ کریں. آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ کوئی پرومس کیا اور پورا نہیں کر سکے تو آپ بچوں کے سامنے ایکسکیوز کریں کہ سوری بیٹا, سوری بیٹی, میں یہ چیز وقت پر نہیں کر سکا, مجھے کرنی چاہیے تھی. تو آپ کا بچہ یا بچی فوراً نو ماما نو پاپا, کوئی ایشو نہیں ہے, بٹ دے ول لرن کہ اگر خدا نخواستہ کل کو ہم سے کوئی چیز, کوئی پرومس, کوئی رسپانسبلٹی پوری نہیں ہوتی تو وی ہیو ٹو beg forgiveness, we have to be sorry about. ہمیں اس چیز پر ہمیں سمجھنا پڑے گا. اور جب آپ رشتوں میں معافی دینا شروع کر دیتے ہیں, معافی مانگنا شروع کر دیتے ہیں, تو آپ کے رشتوں کی مضبوطی کا سفر شروع ہو جاتا ہے. تو جناب علی اپنے بچوں کے ساتھ بچوں کو غلطیوں پر معاف کریں, لیکن ساتھ ان کو سبق بھی سکھائیں. نمبر 8, آپ کی محبت انکنڈیشنل ہونی چاہیے. تم یہ کرو گے تو میں تم سے پیار کروں گا, تم یہ دو گے تو میں یہ کروں گا, تم یہ کرو گے تو میں ایسا کروں گا, تم نے یہ نہ کیا تو میں ایسا نہیں کروں گا. یہ بلیک میلنگ ہے, یہ نہ کریں. آپ کے بچے کسی کنڈیشن کے تحت آپ کے بچے نہیں ہیں, وہ پیدا ہو گئے ہیں, تو اب آپ ان کے ساتھ کنڈیشنل محبت نہ کریں, انکنڈیشنل لو کریٹ کریں. تو یہ بھی آپ کی عزت میں اضافہ کرتا ہے. ورنہ تو یہ ٹرانزیکشن ہو جائے گی, ریلیشن تو نہ ہوا, اس ہاتھ دیں گے اس ہاتھ لیں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سارے رشتے ٹرانزیکشنل ہوتے ہیں, لیکن آپ پیرنٹ ہیں, اور اولاد اور پیرنٹ کے درمیان ایک انکنڈیشنل لو ہوتا ہے جو کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں رکھا ہے. تو اس کو سپوائل نہ ہونے دیں. باقی ساری چیزوں میں لین دین کو رکھیں, لیکن یہاں پہ آپ کو انکنڈیشنل ہونا پڑے گا. آپ دیکھیں آپ اپنے بچوں کے لیے کتنی چیزیں انکنڈیشنل کرتے ہیں, ان کی ڈیمانڈ کے بغیر آپ پوری کر رہے ہیں. تو پھر محبت کیوں ان کی ڈیمانڈ پر رکھیں گے آپ؟ جیسے بچے ایڈلٹ ہو جاتے ہیں نا, تو والدین ان سے ناراض رہنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم یہ کرو گے تو میں تمہارے ساتھ بات کروں گی. بچہ مجبوراً کسی نہ کسی طریقے سے دادو لگا کے ویسا کر لیتا ہے. تو یہ کنڈیشن لگا دیا آپ نے.
تو آپ کی محبت تو انکنڈیشنل تھی، آپ نے اس نہج پر اسے پہنچنے کیوں دیا ہے کہ آپ ناراض ہو کے اس سے وہ کام کروا رہے ہیں؟ 9 لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ون، سر بچوں کو کنٹرول نہیں کریں۔ دنیا میں کوئی بھی انسان کنٹرول نہیں ہو سکتا، انسانوں کو آپ مینٹین کر سکتے ہیں، مینج کر سکتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو، آپ ویسے بھی کون سے ہٹلر ہیں یا آپ سلطانہ ڈاکو ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے بچوں کو مینٹین کرنا ہے، بچوں کو مینج کرنا ہے۔ جیسے ہم آفس کی مینجمنٹ کرتے ہیں، اسی طرح آپ نے گھر کی مینجمنٹ کرنی۔ تو بچوں کی مینجمنٹ آپ کی جتنی اچھی ہوگی، اتنا آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کا تعلق بھی مضبوط ہوگا۔ میرا بہترین یقین ہے اس بات کا کہ یہ 9 چیزیں، اگر آپ بزنس مین ہیں، آپ بزنس کرتے ہیں اور آپ ان کرائسس سے گزر رہے ہیں، آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کا تعلق ٹھیک نہیں ہے، یہ کام کریں، انشاءاللہ آپ کا تعلق بحال بھی ہو جائے گا، مضبوط بھی ہو جائے گا، اور زندگی میں آپ کو سکون بھی ملے گا۔ یہ سیشن آپ کو کیسا لگا آپ کمنٹ کر کے بتائیں گے یقیناً، اور اسے پلیز لائک کیجئے گا، اور دوبارہ سے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے پیاروں سے شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو شکریہ، نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔